صادق القول، صادق الفعل، صادق النیہ، صادق الحال. سچے کی مختلف کیفیات ہیں، مختلف اس کے احوال. ایک تو بات کا سچا ہونا ہے، جب بات کرے تو واقعے کے مطابق کرے، سچی بات کرے، درست بات کرے. ایک ہے صادق العمل ہونا، جو کہے وہ کرے، یہ صادق العمل ہونا ہے. اور ایک صادق النیہ، صادق العزم ہے، جو ارادہ کرے، جو نیت کرے وہ سچی نیت ہو، وہ صحیح نیت ہو، پھر اسے بجا لائے، اسے پورا کرے. تو ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو. تو انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین تو صدیقیت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الصادقین ہیں، بلکہ سید الصدیقین ہیں. آپ کے غلاموں کو، آپ علیہ صلاۃ وسلام کے غلاموں کو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا اولئک ہم الصدیقون، وہ سارے کے سارے صدیق ہیں. تو انہوں نے صداقت، انہوں نے راست بازی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. اور یہ جو آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کی گئی، جس میں رب ذوالجلال فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آیت مبارکہ 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق نازل ہوئی، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ہوا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 افراد جو پیچھے رہ گئے تھے. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، حتیٰ کہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود، تمام تر کشادگیوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی. زمین تو کشادہ تھی لیکن ان کے لیے تنگ پڑ گئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور خود ان کی ذات ان کے لیے تکلیف کا، ایذا کا، مشقت کا، دشواری کا سبب بن گئی. وہ اپنے جی میں بھی اپنے آپ پر تنگ ہونے لگے. لیکن صداقت پر قائم رہے، سچائی پر قائم رہے، راست بازی پر قائم رہے. ہوا یوں کہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے. کئی افراد پیچھے رہ گئے. ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو صادق الایمان نہ تھے، اور کچھ معذور تھے، کچھ مجبور تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو بے شمار لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جو درجنوں کی تعداد میں تھے، وہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے. قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، جب تم ان کے پاس پلٹ کر واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اپنے بہانے، اپنے عذر اور اپنی مجبوریاں بیان کریں. تو بعض ایسے تھے جنہوں نے غلط بیانی سے کام لیا، جھوٹ سے کام لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگاہ تھے. رب نے فرمایا قل، محبوب فرما دیجئے لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ،
قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور سے، تمہاری خبروں سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ تھے، کئی آئے بہانے کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا، تو غلط بیانی کچھ نے کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ یہ ایمان میں ہی صادق نہیں ہے، تو قول میں کیسے صادق ہوں؟ تو ایسے میں ایک صحابی آئے جن کا نام حضرت کعب بن مالک تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ، وہ آئے تو حضور نے پوچھا کیا سبب ہوا پیچھے رہنے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سبب نہیں، بس کوتاہی، میں نے سوچا صبح جاؤں گا، شام کو جاؤں گا، ابھی نکلتا ہوں، کبھی نکلتا ہوں، یا رسول اللہ اس موقع کے علاوہ کبھی میرے پاس اتنی وسعت نہیں تھی، اتنی گنجائش نہیں تھی، میرے پاس تو جانے کے لیے آسانی تھی، لیکن میں یہ سوچ کر کے آسانی ہے، ابھی ساتھ شامل ہو جاؤں گا، ابھی ہو جاؤں گا، شام میں ہو جاؤں گا، اس سبب سے میں رہتے رہتے رہ گیا، سچ کا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بات چیت کرنے میں، کلام کرنے میں مہارت ہے، اگر میں آپ سے غلط بیانی کرتا اور آپ کی ناراضگی سے بچ جاتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ فرما دیتا اور آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے، اور میں نے آپ کے سامنے جو کچھ عرض کیا وہ سچ کیا، اگر آپ مجھ سے ناراض ہوں گے تو میرا رب آپ کو مجھ سے راضی فرما دے کہ میں نے سچ کہا، میں نے حق کہا، میں نے صحیح کہا، میں نے درست کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو انہوں نے سچ، جب وہ یہ کہہ کر بارگاہ سرور کونین سے گئے تو کچھ لوگوں نے انہیں ملامت کیا، کہا کہ اتنے لوگوں نے ایسے کہا اور تم نے صاف صاف کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میری طرح کسی اور نے بھی ایسی بات کی؟ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ جس طرح میں نے کہا کسی اور نے بھی بارگاہ سرور کونین میں آ کر اسی طرح عرض کیا؟ ان سے کہا گیا ہاں، دو اور افراد۔ کہا کون کون؟ کہا کہ ایک حضرت ہلال بن امیہ، حضرت سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ، ان کا کہا انہوں نے۔ دوسرے شخص حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان دو کا کہا، یہ دو۔ آپ نے فرمایا وہ دو میرے لیے مشعل راہ ہیں، آپ نے فرمایا وہ دو میرے لیے مشعل راہ ہیں، جیسے انہوں نے کیا میں نے بھی ویسے ہی کیا، وہ میرے لیے قدوہ ہیں، پیشوائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی بنسبت زیادہ نوجوان تھے اور زیادہ شرکت کرنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتے تھے۔ غزوہ تبوک، پھر ان کے متعلق آیات طیبات نازل ہوئی اور ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان سے بات چیت کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ کچھ کو تو یہ تین افراد، لیکن یہ اپنی صداقت پر، اپنی راست بازی پر قائم رہے، انہوں نے مشقت کو برداشت کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کوئی ان سے کلام نہیں کرتا۔ یہ سوشل بائیکاٹ، یہ معاشرتی بائیکاٹ ہے مجرموں کا۔ وہ مجرم تو نہیں تھے، لیکن اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا نہ ہو سکے، اس اعتبار سے ان سے خطا سرزد ہوئی۔ تو اگر خطا سرزد ہو تو اس کے تدارک کے لیے، اس کے احساس کے لیے یہ حکم دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ ان سے الگ ہو جائیں، اور انہوں نے اس حکم پر عمل کیا۔ یہ احادیث طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہمارے احباب میں کوئی خطا
کوئی غلطی کوئی کوتاہی کا ارتکاب کرے تو اس کے احساس کے لیے اس کو متوجہ کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کیا جانا چاہیے، اپنانا چاہیے، تاکہ معاشرے میں اصلاح اور درستگی ہو سکے، معاشرے میں بہتری آ سکے، لوگ اپنے فرائض اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں غلط بیانی سے کام نہ لیں، سچائی راست بازی سے اپنے امور کو انجام دے۔ تو جب 50 دن سے زائد گزر گئے اور ان کے سیدنا کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تو حضور سید نماز پڑھ رہا ہوتا تو حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملاحظہ فرماتے، اور میری توجہ ذرا بھی حضور کی طرف ہوتی تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر التفات، نظر شفقت نہیں فرماتے، نظر کرم نہیں فرماتے۔ غلام تھے، برداشت کر رہے تھے، کہا میں سلام عرض کرتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ جواب دیا، لیکن آواز کی سماعت سے میں محروم رہتا۔ تو ان سارے مراحل سے گزرے یہ تینوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جلیل القدر صحابہ، ثابت قدم رہے تقریباً 2 مہینے تک کا عرصہ۔ تو تقریباً 2 مہینے کے قریب کا عرصہ جب ہوا تو صبح کو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام پر وحی آئی، فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے اور ان لوگوں کی طرف ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جن پر زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کو جا کر خوشخبری دی گئی۔ تینوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے انہیں خوشخبری دی تو انہوں نے اپنی سب سے قیمتی جو جوڑا تھا وہ ان کی نظر کیا، تو بہرحال وہ بارگاہ سرور کونین میں حاضر ہوئے، انہیں مبارکبادیں دی گئی، ان کی استقامت پر خوشی کا، مسرت کا، فرحت کا اظہار کیا گیا۔ دیگر اہل ایمان کو پھر حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے ہیں جو جہاد میں جانے کے لیے جب قافلہ تیار تھا تو ان کی نیت تو تھی کہ جائیں گے، لیکن محض آرام اور سکون کے خیال کے باعث وہ شرکت نہ کر سکے۔ صادق النیہ تو تھے لیکن صادق العمل نہ ہو سکے، اپنے عمل سے اپنی صداقت کا اظہار نہ کر سکے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو تب وہ صادق القول تھے، انہوں نے سچی بات کہی، صحیح بات کہی۔ جب انہوں نے سچ کہا تو رب ذوالجلال جل وعلا سچوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سچوں کی نصرت فرماتا ہے، ان کی نصرت و مدد کی گئی، اور قیامت تک کے اہل ایمان کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولو، سچ پر عمل پیرا رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم کر، فإن الصدق ينجي، سچ
نجات دیتا، سچ نجات کا سبب، سچ کامیابی کا سبب، سچ فوز و فلاح کا سبب، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کرتا، جھوٹ تباہ و برباد کرتا. فرمایا ایاکم والکذب، خبردار جھوٹ سے بچو. تو مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ. فرمایا سچائی نیکی کا باعث ہے، سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ. آدمی سچ بولتا اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ رب ذوالجلال کے ہاں مقام صدیقیت پر فائز کر دیا جاتا. جب وہ ہمیشہ سچ بولتا، سچائی کو اپنی پہچان بناتا، سچائی کو اپنا شعار بناتا، وہ ان جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلتا، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتا، تو پھر مقام صدیقیت پر فائز ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اسے مقام صدیقیت سے سرفراز کر دے. وَإِنَّ الرَّجُلَ، فرمایا لَيَكْذَبْ، بندہ جھوٹ بولتا، وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، اور جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ ایسے جھوٹ بولوں گا ویسے جھوٹ بولوں، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جائے. اور فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ یہدی الی الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار. فرمایا جھوٹ نافرمانی کا سبب، گناہ کا سبب ہے، اور گناہ دوزخ میں جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ. اس لیے جھوٹ سے گریزاں رہنے کی ضرورت. تمام امور میں سچائی کو اپنایا جائے. سچائی کامیابی کی دلیل، سچائی میں رب ذوالجلال جل وعلا کی مدد شامل ہوتی، اور دنیا میں بھی سچوں کے لیے نفع، آخرت میں بھی سچوں کے لیے نفع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المومن بخیلا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مال کے خرچ کرنے میں بخل سے کام لے سکتا ہے؟ فرمایا نام ہو سکتا ہے کہ مومن سخی اور جواد نہ ہو. اگرچہ مومن کی صفات میں سخی اور جواد ہونا، لیکن بعض اوقات بعض اہل ایمان صفت سخاوت اور صفت فیاضی سے محروم ہو سکتے. پھر عرض کیا گیا ایکون المومن جبانا، یا رسول اللہ کیا مومن میں ڈر اور خوف ہو سکتا ہے؟ اس میں خوف لائق ہو جائے، اسے ڈر لائق ہو جائے، با ہمت نہ ہو، کم ہمتی کا سامنا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہو سکتا. مومن کے اندر یہ صفت بھی کر. اگرچہ مومن کو با ہمت ہونا چاہیے، جری ہونا چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات ان صفات سے وہ محروم ہو سکتا. پھر عرض کیا گیا ایکون المومن کذابا قال اللہ. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث میں فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال کلھا، مومن میں دیگر صفات تو پائی جا سکتی الا الکذب، جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا. مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. کسی مومن کے اندر یہ صفت نہیں ہو سکتی کہ وہ جھوٹا ہو، وہ غلط بیانی کرنے والا ہو. آج ہم سب کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی حاجت و ضرورت کہ سچائی ہمارا شعار ہو، راست بازی ہمارا شعار ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جو صفت ہے وہ صفت صداقت، وہ آپ کا صادق ہونا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس صفت سے مزین کریں.
یہ صفت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب ہوگی، اور کل قیامت کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ھذا یوم یلفع الصادقین، یہ وہ دن ہے جو دن سچوں کو نفع دینے کا دن ہوگا، اس دن سچوں کو نفع ملے گا۔ تو جو سچائی پر ہوتے ہیں رب ذوالجلال انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی کا پیکر بنائے، سچ بولنے، سچ کہنے، صادق القول، صادق العمل اور صادق النیہ بنائے، صدق کی تمام کیفیات اور تمام احوال کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور وہ اہل اسلام جو غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے، ان کی نصرت کے لیے سفر میں ہیں اور قافلہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیاب کرے، اور اہل غزہ اور اہل فلسطین کو رب ذوالجلال اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے سرفراز فرمائے، انہیں آزادی کی دولت و نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ المبین۔